السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں آیت نمبر 142 سے 17ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور دوسرا پارہ سیقول کا آغاز بھی یہیں سے۔ اب تحویل قبلہ، چینج آف قبلہ کا مضمون تفصیل سے آ رہا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے کہ قرآن اس کو اس قدر انٹینسٹی کے ساتھ، اس قدر شد و مد کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے؟ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر تھے اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ تھوڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ مکہ میں ایمان لائے ان کی بڑی عقیدت خانہ کعبہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کا رخ شمال کی طرف ہوتا تھا اور اس کی سیٹ میں بیت المقدس بھی آتا۔ اس طرح سجدہ دونوں قبلوں کو یعنی قبلتین کو ہو جاتا۔ لیکن جب مدینہ آئے تو رخ یروشلم کی طرف کیا۔ اگر سجدہ کعبے کی طرف کرتے تو پیٹھ یروشلم کی طرف ہو جاتی۔ یہاں ایک امتحان تھا اہل ایمان کا۔ لیکن چونکہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی تھی تو بآسانی کعبے کو چھوڑ کر رخ بیت المقدس کی طرف رکھنے پر خوشی سے آمادہ ہو گئے۔ اور یاد یہ بھی رکھیے کہ مدینے میں جو 9 مسلم ہیں ان کی ساری عقیدت قبلہ اول سے ہے، تو گویا کہ کوئی مسئلہ اس وقت پیدا ہوا ہی نہیں۔ اب جب حکم ہو رہا ہے کہ کعبے کی طرف منہ پھیر دو تو یہاں مدینے والوں کا امتحان ہے۔ ان میں بہت سارے لوگوں کی تربیت علماء یہود نے کی ہے اور پھر وہ بعد میں کنورٹ ہوئے، تو ان کے دل میں یروشلم کی بہت عقیدت ہے۔ ابھی تک علماء یہود نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ محمد نے ہمارا ہی قبلہ اختیار کیا ہوا ہے، تو گویا یہ ہماری امت کے ہی پیروکار ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے تو ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ کوئی نئی ملت ہے اور اب اس کی تشکیل ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے۔ یہاں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نوع انسانی کے درمیان سب سے بڑا لنک بنایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو رہی ہے لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے یعنی بیت اللہ، اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی امتحان تھا اللہ کی طرف سے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محمد، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس فیصلے کا انتظار تھا۔ آپ کی نگاہیں آسمان پر بار بار اٹھتی کہ کب جبریل امین یہ حکم لے کر نازل ہوں۔ یہاں اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اللہ کی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے حضور کو بھی بیت اللہ سے ہی ایک رشتہ قلبی تھا۔
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ تورات میں بھی اصل قبلے کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن یہود اپنے حسد کی وجہ سے بہت سارے حقائق ہمیشہ کی طرح جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اچھا، یہ یہود و نصارہ کہتے یہی تھے کہ ہم تو ہمارا قبلہ تو ہے ہی یروشلم، حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کہتے یہی ہیں کہ یروشلم کو قبلہ بنایا ہے، مگر یہودی ہیکل سلیمانی کا ویسٹ اختیار کرتے ہیں اور عیسائی ایسٹ، یعنی اس طرف جہاں مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وہی اللہ آ چکی ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ بات تمام اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں شک و شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے 100% حق ہے۔ 18ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہی قادر ہے۔ دیکھو، ایک رخ مقرر کر دیا گیا یعنی بیت اللہ، اب ایک باطنی رخ تمہیں خود اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ باوضو ہو کر قبلے کا رخ اختیار کر لیا، اب باطن کا خشوع و خضوع، حضور قلب اور رقت، اس کی کوشش آپ کو خود کرنی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہاں کلام حضور سے، خطاب تمام مسلمانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو، یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ دیکھو، امریکہ میں ہو، روس میں ہو، جاپان میں ہو، نماز کے لیے رخ بیت اللہ ہی ہوگا۔ اچھا، یہ تو تورات میں بھی مذکور ہے کہ نبی آخر زمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو لی اللہ یکونہ سے مراد یہی ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اگر اختیار نہیں کرتے تو یہی علماء یہود اس وقت ان پہ حجت قائم کرتے۔
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے، ایسی باتیں بتاتے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یاد کر لیجئے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے حضور کی تشریف آوری کے متعلق کی تھی، آیت نمبر 129 ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اب اس کا ظہور 3000 سال بعد ہو رہا ہے۔ وَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہاں یاد کروں گا؟ فرشتوں کی محفل میں، کرام البررہ، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یہ آیت دراصل بندوں اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے۔ میری نعمتوں کا ادراک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی۔ یہاں الحمدللہ سورہ بقرہ کا نصف اول مکمل ہو گیا، جو کل 18 رکوعوں پر مشتمل تھا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين